جب یہ بات، اس کو ہم آگے تفاسیر سے لیں گے، جب یہ بات طے ہو گئی کہ یہ چیز عند المسالک اور عند المکاتب متفق اور مسلم ہے، معتبر ہے اور مختلف فی نہیں ہے، کہ وہ سیدنا صدیق اکبر تھے جن سے حضور نے فرمایا، اس پر قرآن مجید نے کہا اذ یقول لصاحبہ، کسی کو آقا علیہ السلام نے بتایا یہ میرے صحابی، کسی کو تاریخ، اسماء اور رجال اور سیر کے کتب کے ذریعے علماء نے جانا اور ہمیں بتایا کہ فلاں فلاں حضور کے صحابی ہیں، مگر قرآن کی نص میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ کی صحابیت نص سے، قرآنی سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی شخص آپ کی صحابیت کا انکار کرے، وہ نص سے قرآنی کے انکار کی وجہ سے کافر ٹھہرایا جائے گا، کافر ٹھہرایا جائے گا، اس کے لیے کوئی گنجائش مسلمان ہونے کی نہیں رہے گی کہ اس نے نص سے قرآنی کا انکار کیا ہے۔ باقی تمام مقامات جس جس کی بھی شان میں آئے ہیں وہ تفسیر طلب ہیں، وہ تعویل طلب ہیں، اس میں اقوال ہے۔ اسی آیت میں بھی آگے اقوال آئیں گے کہ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، ہو کی ضمیر کا مرجع کون ہے، علیہ کا مرجع کون ہے، ایدہ میں ہو کا مرجع کون ہے، اقوال ہیں ائمہ تفسیر کے ہاں، ہر چیز پر اقوال ہیں، مگر ایک بات پر اگر کوئی دوسرا قول نہیں ہے تو وہ یہ بات، دو باتیں ہیں، ثانی اثنین کہ حضور کے ساتھ دوسرا کون تھا، وَإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ جب وہ اپنے صحابی سے فرما رہے تھے، ان دو باتوں پر کوئی دوسرا قول نہیں ہے، قول واحد ہے۔ سو آپ کی صحابیت کا انکار کرنا، مطلقاً صحابیت کا انکار کرنا، یہ نص صریح کا انکار اور کفر ہے۔ کسی مسلمان کے لیے گنجائش نہیں کہ وہ آپ کی صحابیت کا انکار کرے، اور جب صحابیت پر ایمان لانا، قرآن پر ایمان لانا ہے تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ پھر صحابی کا مقام و مرتبہ اور عزت و تکریم کیا ہے، اور صحابی کو صحابی ماننے کا حق امت پر کیا ہے۔ اب بحث طلب اور غور طلب نقطہ یہ رہا کہ ثانی سے مراد کون ہے۔ اب جس مترجم کو دیکھیں گے وہ یہی ترجمہ کرے گا، میں نے بھی یہی کیا، صاف ظاہر ہے کہ وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے۔ اب اس کے دو ہی امکان ہو سکتے ہیں، جو کہ تیسرا تو فرد ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ غار میں تھے اور اپنے صاحب یعنی صحابی سے فرما رہے تھے کہ نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس میں ثانی سے مراد آقا علیہ السلام ہے جب وہ فرما رہے تھے۔ اگر یہ مراد ہوا تو اس کا دلالت اور اشارت اور اقتضاء نص کا وہ ایک سمت ذہن کو لے جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں حضور علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا، ان دو میں سے دوسرا یہ فرما رہا تھا اپنے صحابی اور ساتھی کو کہ ابو بکر نہ گھبرا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا اثنین میں ثانی حضور کو فرمایا، اور آقا علیہ السلام مرتبے میں تو ثانی ہو نہیں سکتے۔ اب بات مرتبے میں تو وہ ثانی ہو نہیں سکتے، مرتبے میں تو وہی اول ہیں، اور اس لحاظ سے اول ابو بکر صدیق بنے، اور صدیق اکبر کی اولیت مرتبے میں تو ہو نہیں سکتی، تو پھر اولیت کس میں ہوئی؟ تو گویا حضور کو ثانی کہہ کر اللہ رب العزت نے یہ مہر ثبت کر دی کہ ابو بکر وفا میں تو اول ہے، غلامی میں تو اول ہے، میرے محبوب کی خدمت میں تو اول ہے، میرے محبوب کی جانثاری میں تو اول ہے، اور میرے محبوب کی حفاظت میں سب کچھ لٹا کر چھوڑ کر آ جانے میں تو اول ہے، ہجرت میں تو اول ہے، وفا میں تو اول ہے، ایثار میں تو اول ہے، جانثاری میں تو اول ہے، مرتبے میں مصطفیٰ اول ہیں،
اور جب ان کو ثانی کہہ دیا تو کوئی اول بھی تو ہوا نا اسنین میں، اول ابو بکر رہے، جب اول ابو بکر ہوئے تو وہ مرتبے میں تو اول ہو نہیں سکتے، اب ابو بکر وفا میں اول ہوئے، جب وفا میں اولیت صدیق اکبر کی ہوئی تو فضیلت کہاں سے کہاں جا پہنچی۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی شان صحابیت کے انکار کے لیے فرمان خدا سے بڑی دلیل چاہیے، قرآن سے کوئی بڑی دلیل چاہیے جو آپ کی صحابیت کا انکار کر سکے یا نفی کر سکے۔ نہ خدا سے بڑا کوئی ہے نہ قرآن سے کوئی بڑی دلیل ہے۔ سو جب قرآن نے دور اواخر میں آیات کے نزول میں ان کو صحابی کہہ دیا تو وہ پھر صحابی رہے، چونکہ صحابیت منسوخ نہیں ہوئی، اور اگر معاذ اللہ بعد از رسول ان کی صحابیت میں کوئی نقص واقع ہو جانا ہوتا تو ہر کوئی کہتا، مگر عالم الغیب کبھی صحابی نہ کہتا۔ جس زبان نے آپ کو صحابی کہا وہ ماضی کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد رسالت مآب کو بھی دیکھ رہی ہے، اور بعد از وفات کیا ہونے والا ہے وہ بھی دیکھ رہی ہے، وہ عہد صحابہ بھی دیکھ رہی ہے نگاہ خدا، اور بعد کا دور بھی اول کا دور سب سامنے ہے۔ جب سارے ادوار سامنے رکھ کر وہ خود فرما رہا ہے لے صاحب ہی ابو بکر تم صحابی بنا دیے گئے، تو جس کو خدا نے صحابی بنایا اس کی صحابیت کو کوئی رد نہیں کر سکتا تاکہ کہ وہ خود کو خدا سے بڑا کہنے کا دعویٰ کرے۔ یا وجدان کا کان یہ سنتا ہے باری تعالیٰ، تو بے شک دو تھے اور دو میں سے دوسرا محبوب کو کیوں فرمایا؟ تو ایسا اس کا جواب آیات اپنی زبان حال سے آیات جواب دیتی ہیں کہ تم نے غور نہیں کیا کہ وہ واقعہ سور میں داخل کیسے ہوئے تھے۔ اس لیے کہ ثانی اثنین، جب آقا علیہ السلام مکہ سے چلے آ رہے تھے تو تمام کتب سیر میں اور کتب حدیث میں اور کتب تاریخ میں اہل سنت اور اہل تشیع کی سب کتب میں نے آنکھوں سے پڑھا ہے، سب کتب میں، اور اس پر اختلاف نہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی حفاظت اس طرح کر رہے تھے کہ کبھی آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کبھی میرے آگے ہو جاتے ہو، کبھی پیچھے ہو جاتے ہو، کبھی دائیں کبھی بائیں، یہ میرے ارد گرد گھوم گھوم کے چل رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے مسلسل آپ کی ذات اقدس اور جان پاک کا دشمنوں سے خطرہ میرے دل میں ہے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے حملہ کرنے تو آپ کے آگے دوڑ کے ہو جاتا ہوں، آگے چلتے چلتے خیال آ جاتا ہے کہ کوئی پیچھے سے وار نہ کر دے تو خیال آتے ہی دوڑ کے پیچھے ہو جاتا ہوں کہ پہلے مجھے تیر لگے اور تلوار لگے، کبھی خیال آتا ہے کہ کوئی دائیں طرف سے نہ آ جائے، ہوں اکیلا آپ کے ساتھ دوسرا ہے نہیں تو دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی خیال آتا ہے بائیں ہو جاتا ہوں، تو اس طرح چاروں اطراف آپ کے گھومتا رہتا ہوں۔ سفر تو اس طرح طے کیا، اب آ گیا غار کا دہنا۔ جب غار میں داخل ہونے کی بات ہوئی قرآن کہتا اذ ہما فی الغار، جب دونوں غار میں تھے، اذ ہما فی الغار، یہ غار کے اندر ہونے کی بات ہے جب غار میں تھے، اور لگتا یہ ہے میرا وجدان کہتا ہے کہ اذ ہما فی الغار یہ بیان ہے جب غار میں تھے، اس کی طرف اشارہ ہے، اور ثانی اثنین یہ جو ترکیب ہے یہ اشارہ ہے جب غار میں داخل ہو رہے تھے، دخول کا جو انداز تھا اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو جواب آتا ہے کہ تم نے پوچھا کہ حضور کو ثانی کیوں کہا، ابو بکر اول کیسے ہو گئے؟ تو فرمایا تم نے غار ثور کا منظر نہیں دیکھا، آگے پیچھے دائیں بائیں تو ابو بکر چلتے رہے، جب غار میں داخل ہونے کا وقت آیا ابو بکر نے عرض کیا آقا آپ باہر رہے پہلے میں جاؤں گا، غار میں پہلے میں جاؤں گا، ممکن ہے کوئی سانپ ہو اور مہلک چیزیں ہوں، سوراخ ہو، تو جس نے ڈسنا ہے میری جان لے لے، پہلے میں جاؤں گا اور آپ ٹھہرے رہیے، جب آپ کو بلاؤں تو آقا تب غار میں آئیے۔ تو غار میں داخل ہونے والا پہلا ابو بکر تھا۔